مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں قائم اپوزیشن اتحاد کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے اسمبلیوں سے فوری استعفے دینے پر نظر ثانی کے فیصلے کو ہدف تنقید بناتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کہتے ہیں کہ اپوزیشن قیادت کا بیانیہ احمد فراز والا ہے لیکن سیاست شبلی فراز والی ہے۔ سلیم صافی اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی قیادت نے ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مولانا کو آگے تو لگا لیا لیکن اب ان کے ساتھ دور تک چلنے کو تیار نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو شروع سے حکومت کے خلاف میدان میں نکلنے کے لیے بےتاب تھے لیکن کبھی آصف زرداری ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور کبھی نواز شریف۔ گزشتہ سال ان کے دھرنے سے فائدہ اٹھا کر دونوں جماعتوں نے اپنا الو سیدھا کر کے انہیں تنہا چھوڑ دیا، جس کے بعد وہ اکیلے بھٹکتے پھر رہے تھے۔ یہی حالت کامپرس جماعتوں کی بھی تھی۔ اس دوران نیب نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف گھیرا تنگ کیا تو اس نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر کے ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب وہ ان کے ہمراہ میدان میں نکلنے اور انقلابی بننے کو تیار ہیں۔ مولانا پوری طرح یقین نہیں کر رہے تھے لیکن جب پیپلز پارٹی نے سب کو اکٹھا کرنے اور اے پی سی کی میزبانی خود کرنے کا ذمہ اٹھایا تو مولانا کو کچھ نہ کچھ یقین آ گیا۔ سلیم صافی کے مطابق دوسری طرف محمد زبیر کی آرمی چیف کے ساتھ مشہور زمانہ میٹنگ کے بعد نواز شریف بھی مکمل طور پر مایوس ہو گئے اور مولانا سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرنے میں لگ گئے کہ اب کی بار وہ ایسے نظریاتی بن گئے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ اور سن کر پرویز رشید کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کی بلائی گئی اے پی سی میں پی ڈی ایم اتحاد بن گیا۔ مولانا کو اس کا سربراہ بنایا گیا اور سب اس پر مطمئن ہو گئے کہ ماضی کے برعکس اب چونکہ یہ ایک اتحاد بن گیا ہے اس لیے کسی جماعت کے لیے اس سے پسپا ہو کر نکلنا سیاسی موت کے مترادف ہوگا۔ اس لیے مولانا نے بھی اس کی خاطر کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ابتدا میں استعفے دینے پر رضامندی ظاہر کر کے پیپلز پارٹی نے اپنی اصل طاقت پی ڈی ایم کے پلڑے میں ڈال دی۔ دوسری طرف نون لیگ کی اصل طاقت جو حکومت اور اس کے سرپرستوں کو پریشان کر رہی تھی وہ نواز شریف کا فوجی قیادت مخالف بیانیہ تھا۔ نواز شریف نے پی ڈی ایم کے تاسیسی اجلاس میں اس طرح کی زبان استعمال کر کے یہ تاثر دیا کہ وہ بھی کشتیاں جلا چکے ہیں۔ مولانا کی اصل طاقت ان کا مذہبی اور جنونی ورکر اور ان کے پاس موجود مذہبی کارڈ ہے، لیکن پھر پی ڈی ایم کا سربراہ بننے سے وہ ایک ایسی شخصیت بن گئے جن کی قیادت پر بیک وقت آصف زرداری اور نواز شریف متفق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا بھی کشتیاں جلا کر پوری طرح میدان میں نکل آئے۔ لیکن سلیم صافی کہتے ہیں کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اس کی تینوں بڑی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی اب رتی بھر بھی نظریاتی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحادی بن جانا اور اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ابتدائی رویہ مقتدر حلقوں اور حکومت کے لیے بڑا سرپرائز تھا۔ سیاسی کارکنوں اور عوام کی طرف سے اس کو جو پذیرائی ملی اس نے اقتدار کے ایوانوں کو اور بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ورکر اور ووٹر پی ڈی ایم کو نظریاتی سمجھ رہا تھا جبکہ مولانا اور پی ڈی ایم میں شامل کامپرس جماعتیں بھی کچھ وقت کے لیے غلط فہمی کا شکار رہیں، لیکن پھر اچانک پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے پاور پالیٹکس شروع کر دی۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ استعفے دے کر سسٹم سے باہر نکلنے کی بجائے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لائی جائے گی۔ سلیم صافی کے مطابق نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زبانی حد تک معاملہ سخت رکھیں گے اور دباؤ بھی بڑھائے رکھیں گے لیکن ان کا ہدف سسٹم کی بجائے عمران خان کی رخصتی ہوگا۔ صافی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی اس نئی سیاست کو سمجھانے کے لیے میں یہ سادہ فکرہ استعمال کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا بیانیہ احمد فراز والا ہوگا لیکن اس کی سیاست سینیٹر شبلی فراز والی ہوگی۔ اب یہ گیم بن جانے کے بعد مولانا اور کامپرس جماعتوں کے پاس دو راستے تھے، یا پی ڈی ایم توڑ دیتے یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جوڑ توڑ کی سیاست کو کچھ مہلت دیتے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرا آپشن اپنا لیا اور پی ڈی ایم اتحاد کو ایک رکھنے کے لیے بڑی جماعتوں کی بات مان لی۔ چنانچہ اب پی ڈی ایم اتحاد باقی ہے اور باقی رہے گا لیکن اخلاقی برتری اس کے پاس نہیں رہی۔ صافی کے مطابق جس طرح عمران خان امپائر کے اشارے کے انتظار میں تھے اسی طرح اب پی ڈی ایم اور بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا ہی انتظار کریں گے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی امپائر کے قدموں میں بیٹھ کر جو کام اس سے لینا چاہ رہی تھی، پی ڈی ایم عوام اور زبان کے دباؤ کو استعمال کر کے اسے اپنے ساتھ ایک پیج پر لانا چاہتی ہے۔ بہرحال مارچ تک یہ گیم واضح ہو جائے گی کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی توقعات پوری ہوتی ہیں یا نہیں، یا وہ ایک بار پھر ہاتھ ملتے ہوئے نظریاتی بننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔